کعبہ کی قسم وہ قرآن کی تلاوت سنتا ہے تو اس کا دل بھر آتا ہے، وہ گفتگو سنتا ہے تو اس کا دل بھر آتا ہے، اگر وہ کسی کا کلام سنتا ہے تو اس کا دل بھر آتا ہے، اگر وہ اپنے بچوں دوسرے کے بچوں کی آوازیں سنتا ہے تو گویا وہ رو پڑتا ہے۔ رب ذوالجلال تو نے مجھے بیٹے عطا فرمائے، ان کی آواز تو کانوں کے اندر جاتی ہے لیکن میں ان سے بول نہیں سکتا، ان کو بیٹا نہیں کہہ سکتا، میں قرآن کی تلاوت سے محروم کیا گیا ہوں۔ رب کعبہ کی قسم جس کو واسط جو ہے پورے سال کا، یہ سارے اللہ کے مہینے ہیں، سارے اللہ کے دن ہیں، لیکن رب کعبہ کی قسم جس چیز کا تعلق پیغمبر خدا سے ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی شان کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ماہ مقدس جس کا نام ہے ربیع الاول، لفظ ربیع موسم کو کہتے ہیں، یعنی ربیع الاول بہار کی پہلی موسم، اور آپ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت جو کس کے ساتھ ہے، اور ابان ربیع الاول کو ہی آپ تشریف لے آئے ہیں۔ گویا جتنے بھی مہینے ہیں سارے عزت والے ہیں، سارے برکت والے ہیں، سارے شان والے ہیں، سارے مہینے عظمت والے ہیں، لیکن ربیع الاول کا مقابلہ کوئی مہینہ نہیں کر سکتا۔ بے شک شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت فرماتے ہیں رمضان بڑی عزت والا مہینہ ہے، بڑی شان والا مہینہ ہے، ارے وہ مقدس مہینہ ہے جس کے اندر قرآن کا نزول ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس کے اندر قرآن کا نزول ہوا ہے، اور اس کے اندر ایک ایسی رات بھی ہے جو کوئی بھی مومن اس رات کو جاگتا ہے، عبادت الہی میں گزار دیتا ہے، تو کوئی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں 1000 سال عبادت سے بہتر ثواب پاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن یاد رکھیں رب کعبہ کی قسم جو عزت و عظمت، جو شان و شوکت، جو جاہ و جلال، جو تقدیر و عزت اللہ نے ربیع الاول کو بخشی ہے کسی مہینے کو۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ اس لیے خالق کائنات نے اس ماہ مقدس کے اندر اپنا محبوب بھیجا، سبحان اللہ۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق میں نے مومن پر احسان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے مومن پر احسان کیا ہے۔ یا اللہ تیرے احسان بہت ہیں، قدم قدم پہ تیرے احسان ہیں، ہر سانس کے مطابق تیرا شکریہ ادا کریں۔ رب کعبہ کی قسم یا اللہ ہم نہیں کر سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم صرف اپنے وجود کو دیکھ لیں، ہاتھ کو دیکھ لیں، آنکھوں کو دیکھ لیں، اور اپنے پاؤں کو دیکھ لیں، اپنے وجود کا ایک ایک اعضاء کو دیکھیں۔ رب ذوالجلال نے انسان کو بڑی فرصت کے ساتھ بنایا ہے، اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ خالق کائنات نے ہاتھ عطا فرمائے پکڑنے کے لیے، آنکھ عطا فرمائی دیکھنے کے لیے، پاؤں عطا فرمائے چلنے کے لیے، زبان عطا فرمائی بولنے کے لیے۔ ارے یہ اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں، یہ جا ان سے پوچھو جن کو اللہ نے ہاتھ عطا نہیں فرمایا، جا ان کی قدروں سے پوچھو جن کو اللہ نے پاؤں عطا نہیں فرمائے۔ اگر آنکھ کی عظمت پوچھتے ہو جا اندھے سے جا کر پوچھو جن کو اللہ تعالیٰ نے نور سے محروم رکھا ہے۔ اگر زبان کی عظمت پوچھتے ہو تو جاؤ اس شخص سے پوچھو جو گنگا ہے، بہرا ہے، سن نہیں سکتا، بول نہیں سکتا۔ اگر اس کی عظمت پوچھتے ہو تو جاؤ اس سے جا کر پوچھو۔ رب کعبہ کی قسم وہ قرآن کی تلاوت سنتا ہے تو اس کا دل بھر آتا ہے، وہ گفتگو سنتا ہے تو اس کا دل بھر آتا ہے، اگر وہ کسی کا کلام سنتا ہے تو اس کا دل بھر آتا ہے، اگر وہ اپنے بچوں دوسرے کے بچوں کی آوازیں سنتا ہے تو گویا وہ رو پڑتا ہے۔ رب ذوالجلال تو نے مجھے بیٹے عطا فرمائے، ان کی آواز تو کانوں کے اندر جاتی ہے لیکن میں ان سے بول نہیں سکتا، ان کو بیٹا نہیں کہہ سکتا، میں قرآن کی تلاوت سے محروم کیا گیا ہوں۔ رب کعبہ کی قسم جس کو اللہ نے اندھا بنایا ہے، اگر پوچھنا ہے تو جا یہ آنکھوں کی عظمتوں سے پوچھو جو گنبد خضرا کا نظارہ نہیں کر سکتا، قرآن کریم کی زیارت نہیں کر سکتا، اپنی اولاد کو دیکھ نہیں سکتا۔ رب ذوالجلال نے یہ ساری نعمتیں عطا فرمانے کے بعد احسان نہیں چتلایا۔ جب اپنے محبوب کی باری آئی تو اللہ نے اعلان فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اے مومن میں تم پر احسان کیا ہے۔ یا اللہ کون سا فرمایا؟ بہت بڑا احسان ہے، میں نے ہاتھ عطا فرمایا، کوئی اس کی جو ہے میں نے احسان نہیں چتلایا، آنکھیں عطا فرمایا، احسان نہیں چتلایا۔ اب سن، میں تم پر احسان اس لیے کر رہا ہوں اس لیے کہ میں اپنا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عطا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اذ بعث فیہم رسولا، میں نے تمہیں اپنا محبوب عطا کیا ہے۔ دوستو یاد رکھیں یہ ان صدا ہے، اس کا
दस्तूर है, मोहब्बत का कानून है। कोई मुहिब अपने महबूब को किसी के हवाले नहीं करता, याद रखे, ये इसका कानून है, उनका ला है, मोहब्बत का दस्तूर है। कोई साहिब मोहब्बत अपनी मोहब्बत किसी के हवाले नहीं करता। अल्लाह ने इसलिए फरमाया सुनो मोमिन, मैंने तुम पर एहसान किया है इसलिए कि अपना यार तुम्हें अता फरमाया। सुभान अल्लाह। मैं अपना यार तुम्हें अता फरमाया है। खुदा की इज्जत की कसम, अगर बंदा गुनाहगार हो जाए, खताकार हो जाए, गुनाहों की दलदल में मुस्तगर्रिक हो जाए और आंख खोलकर अपने निदामत की आंखों बहा ले, गुम्मद खिबरा का वसीला पेश करके अल्लाह ताला उसी वक्त उसको गुनाह माफ कर। सुभान अल्लाह। इसलिए अता फरमाया है रब्बे काबा की कसम, महबूब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने इसलिए अता फरमाया कि मोमिन तुम पर मैंने एहसान किया है, अपना महबूब अता किया है, इस मेरे महबूब का वसीला लेना तेरा काम, तेरा मकसद फरमाना मेरा। सुभान अल्लाह। वरना याद रख, तू जमीन पे माथा रगड़ता रहा। हम अपने अब्बा को देखते हैं, जनाब सैयदा आदम अलैहिस्सलाम को देखते हैं, 350 साल नौकीले पत्थरों पे अपना माथा रगड़ता रहा और अर्ज करता रहा कि या अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर दे, या अल्लाह मेरी गलती माफ कर दे। गलती क्या थी? एक गंदम का दाना खाना अल्लाह ने जन्नत से बाहर निकाल दिया और 350 साल तक रो रो के अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करता रहा। खालिक के कायनात ने दोनों को अलग कर दिया, अम्मा हवा को अलग कर दिया, मशरिक और मगरिब की जुदाई के अंदर डाल दिया। नौकीले पत्थरों पे सर रख के इबादत देता था, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। या अल्लाह मेरी थोड़ी सी ये लफ्ज़ है माफ फरमा। अगरचे अल्लाह का घर था, अल्लाह का घर था, लेकिन याद रखे आखिर रब्बे काबा की कसम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनाब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम जबल नूर पे तशरीफ ले आए, जबल नूर पे तशरीफ ले आए। अम्मा हव्वा को बुलाकर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मिलाद फरमाया और जब सजदे में सर रखे दिल के अंदर ख्याल आया, वअल्लम आदम अलअस्मा, वअल्लम आदम अलअस्मा। सैयदना माज़ा बलबसर की वो आँख खोली, जब आपके अंदर रूह फूंका गया था, आपने आँख खोली तो लौह महफूज के पर्दों पे लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ने वो जलवे दिखाए, खालिक के कायनात ने वो पर्दा हटा कर दिखाया, फरमाया आदम 350 साल हो गए तुम्हें सजदे करते करते, आज मैं तेरी लफ्ज़ को माफ़ करता हूँ, सिर्फ तू मेरे यार को वसीला पेश कर दे। जब पर्दा खोल के दिखाया तो लिखा हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वअल्लम आदम अलअस्मा, जब वो अस्माए मुक़द्दसात के ज़हन में डाला कि जब मेरी रूह फूंकी गई थी, लौह महफूज के पर्दों पे लिखा हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। सोना रब ला इलाहा इल्लल्लाह तो तेरी तौहीद है, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े मेरी लफ्ज़ माफ़ नहीं करता। खुदा की इज्जत की कसम, उस पहाड़ को भी जबल रहमत करार दिया गया है। अल्लाह की रहमत पूरी जोश में आई, पूरी जोश में आई। फरिश्ते आकर कहते थे कि ऐ आदम तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह ताला ने तेरी लफ्ज़ को माफ कर दिया। सुभान अल्लाह। आज तक जहाँ अल्लाह की रहमत का नुज़ूल हुआ, उस पहाड़ को भी जबल नूर करा, जबल रहमत करा दिया गया है कि अल्लाह की रहमत इस बात से हुई। हजरत आदम को, ये आने वाली नस्ल को अल्लाह ने ये बताना मकसूद था कि तुम्हारा अब्बा 350 साल तक नौकीले पत्थरों पे माथा रगड़ता रहा, मैंने माफ नहीं किया। अपनी लफ्ज़ को माफ करवाना है, गलतियों से दरगुजर करवाना है, अपने रब को रहमत में मैल करना है, वो मेरे यार का वसीला पेश किया करो, मैं तुम्हारी लफ्ज़ को माफ करूँ। तो अज़ीज़ान गिरामी कदर, अल्लाह करीम ने, खुदा की इज्जत की कसम, अल्लाह करीम ने हमारे बड़े नसीब फरमाए और ऐसे नसीब अल्लाह ने हमें अपना महबूब की निस्बत अता फरमाई है, अपने हबीब की निस्बत अता फरमाई है। मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा था, जिस चीज़ की भी निस्बत गुंबद खिज़रा से हुई है, मदीने वाले महबूब से हुई है, अल्लाह ताला ने उसकी इज्जत को, शान को 4 चांद लगा दिया। सिर्फ मामूली सी बात सोच कि दुनिया के बड़े बड़े लोग आए, फसीहुल लिसान लोग आए, हाजी जफर शाह बहादुर जैसे लोग आए, बड़े बड़े लोग आए, लेकिन खुदा की इज्जत की कसम कोई शख्स ये नहीं जानता कि उसकी अम्मा का नाम क्या है, उसके बाबे का नाम क्या है। अगर कोई बाबे का नाम याद है तो उसकी दाई मई का नाम नहीं याद,
میرے آقا و مولا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شخص بچے 8 سال کے بچے سے پوچھو بیٹا کلمہ سنا تو وہ کلمہ سنائے گا، اسے پوچھو تیرے نبی کا نام کیا ہے تو وہ ہنس کر کہتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر اسے پوچھو میرے نبی کی اماں کا نام کیا ہے تو وہ خدا کی قسم وہ جھونک کر کہتا ہے اماں آمنہ۔ اگر اسے پوچھو کہ نبی کی دائمائی کا نام کیا ہے تو وہ للکار کر کہتا ہے اماں حلیمہ میرے آقا کی دائمائی کا نام ہے۔ اس لیے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مقدس ذات ہے، اللہ رب العالمین کا قانون ہے، دستور ہے، ہمیشہ یاد رکھو مذکر پہلے آتا ہے، ذکر بعد میں ہوتا ہے، معصوم پہلے آتا ہے، صفت بعد میں ہوتی ہے، لیکن پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مقدس ذات ہے، آپ بعد میں تشریف لائے ہیں، تورات کے اندر پہلے تذکرے ہو رہے تھے، آپ بعد میں تشریف لائے ہیں، تورات کے اندر پہلے تذکرے ہوتے، انجیل کے اندر پہلے تذکرے ہو رہے تھے۔ ہزارہ سال یاد رکھے آپ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے تذکرے کی گئے تھے کہ ایک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آنا ہے، جب اس نے آ کر زمین پہ قدم رکھنا ہے ظلمات ختم ہو جانی ہے، ظلمات ختم ہو جانی ہے، بربریت ختم ہو جائے گی، اپنے پاؤں کے نیچے سب ظلمات کو روند کر گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم کا والی اپنے نور سے پوری کائنات کو منور فرما دے گا۔ خالق کائنات ہم سب کو آپ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دامان رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور آپ پر عزت والے ہیں، اللہ نے آپ کو بلا کر اپنے حبیب کی محفل میں بٹھا کر اپنے رحمتوں سے مصروف فرمایا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر مستقیم کی توفیق